علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہر سال قربانی ہوتی ہے تو واجب کس کے اوپر ہے قربانی کرنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کے افراد میں سے جو بھی مالک نصاب، عاقل، بالغ، مقیم مسلمان ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی واجب ہے، تو سب کے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے شوہر بکرے بیچنے جاتے ہیں منڈی میں، اور وہاں ایک بکرا کسی اور کا چھوٹ کے ان کے پاس آ گیا ہے۔ وہاں سب سے انہوں نے پوچھا لیکن وہاں سب نے نہ کہا، اور بکرا منڈی میں اعلان بھی کروایا پر کوئی نہیں آیا۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں اور کوئی سب کو پوچھا پر سب نہ کہتے ہیں، تو اب وہ بکرے کا ہم کیا کریں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بکرا لقطہ کے حکم میں ہے، یعنی کوئی سامان جو راستے سے اٹھا لیا جائے تو اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو جب تک غالب گمان نہ ہو جائے وہاں تک مالک کو ڈھونڈا جائے، یعنی اب اگر غالب گمان ہو گیا، اتنا تلاش کر لیا، اتنا ڈھونڈ لیا کہ اب غالب گمان ہو گیا کہ اب مالک نہیں ملے گا، تو اس بکرے کو صدقہ کر دینے کا حکم ہے۔ اور اگر خود فقیر ہے، خود شرعی اعتبار سے حاجت مند ہے، یعنی مالک نصاب نہیں ہے، تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب کبھی مالک آیا اور اس نے اپنے بکرے کا مطالبہ کیا تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو پہلے تو اس کو سمجھایا جائے کہ تم کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، لیکن آپ نہیں ملے، تو پھر ہم نے مجبوری میں اس کو صدقہ کر دیا، غالب گمان ہو جانے کی صورت میں کہ اب مالک نہیں ملے گا۔ تو مالک یہ سننے کے بعد اگر اس صدقے کو جائز قرار دے دیتا ہے، اس کی اجازت دے دیتا ہے، تو وہ صدقہ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر مالک کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو میرے بکرے کی قیمت چاہیے، تو پھر جس نے صدقہ کیا ہے اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہڈیوں میں جو غدود ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے؟ یہ غدود اکثر نلی نہاری اور نلی چاپ جیسے کھانے میں ڈالی جاتی ہے، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے کھاتے ہیں۔ برائے کرم یہ وضاحت فرمائیں، یہ غدود کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہڈیوں میں جو غدود ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ممنوع اعضاء یعنی جانور کے وہ اعضاء جن کو کھانے سے منع فرمایا گیا، ان میں جو غدود لفظ آتا ہے اس سے مراد جانور کے جسم میں جو گاٹھ ہو جاتی ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جیسے نماز روزے کی قضا کرتے ہیں ویسے قربانی کی قضا کرنی ہوگی، جتنے سال نہیں کی اتنے سال کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی قضا نہیں ہے، اور اگر واجب ہونے کے باوجود کئی سال تک قربانی نہیں کی ہے تو ہر سال اگر قربانی کا جانور خریدا تھا تو اسی جانور کو صدقہ کرے، اور اگر جانور نہیں ہے تو ایک بکرے کی قیمت کو صدقہ کرے گا ہر سال کی قربانی کے بدلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ صاحب نصاب ہو لیکن پیسے نہ ہو، تو سونا چاندی وغیرہ ہو، تو قرضہ لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو وہ سونا چاندی کو توڑ کر اس کو بیچ کر قربانی کرے، اور اگر سونا چاندی کو نہیں بیچنا چاہتا ہے تو قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بڑے جانور میں 6 حصے سنی لے اور ایک بد مذہب لے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ وہ 6 سنی لوگوں کی قربانی ہو جائے گی کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بد مذہب عقیدے کا کافر ہے تو ایسی صورت میں جتنے بھی لوگ اس جانور میں شریک ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک دوست نے ایک جانور لیا ہے، اس میں سب دوست مل کر حصہ لے رہے ہیں، جس نے جانور خریدا ہے اس کو کچھ دن بعد پیسے دیے تو قربانی ادا ہوگی
یا ذبح کرنے سے پہلے پیسے دینا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دوست نے جب جانور خریدا تو پورے جانور کا وہی مالک ہے۔ اب باقی کے 6 لوگ اگر اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، 7 لوگ ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، یا اگر 6 سے کم بھی ہوں، یعنی ایک تو وہ جس نے خریدا ہے اور اس کے علاوہ 5 لوگ ہوں یا 4 لوگ ہوں یا 6 لوگ ہوں، تو وہ زبانی طور پر پہلے اپنے اپنے حصے کو اس دوست سے خریدیں کہ تو نے پورا جانور خریدا ہے تو اس میں سے ایک حصہ میرے ہاتھ پر بیچ دے۔ اسی طرح دوسرا دوست، تیسرا دوست، 5 یا 6 جو بھی شامل ہوں اس میں، وہ سب اس دوست سے اس طرح زبانی طور پر خرید و فروخت کریں، خرید و فروخت کے الفاظ ادا کریں۔ اگرچہ پیسے بعد میں دینے کی شرط ہو، یعنی ادھار اس حصے کو خریدا جا رہا ہو، ایسی صورت میں جب خرید و فروخت مکمل ہو جائے گی، سودا مکمل ہو جائے گا، تو وہ جو باقی کے جو دوست ہیں وہ سب اپنے اپنے حصے کے مالک ہو گئے، اگرچہ پیسہ دینا باقی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، ان کے پاس کسی خاتون کا یہ سوال آیا ہے کہ ہمارے شوہر صاحب سعودی میں ہیں، وہاں پر ذی الحجہ کی عید کے 3 دن انڈیا سے پہلے ختم ہوتے ہیں، ان کے نام سے قربانی انڈیا کے حساب سے آخری دن ان کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں جگہ پر قربانی کا وقت ہو، یعنی سعودی میں بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے